بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کی سیریز سینٹینسز ود اسٹوڈنٹس کا لیسن نمبر 35 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ والی سیریز جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ 10 سے 12 سال کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ تو 10 سے 12 سال کے اسٹوڈنٹس کے جو والدین ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھا کریں، اور ویڈیو دیکھ کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ ڈسکشن کیا کرے، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں۔ بچوں کو جو ہے وہ گرامر کی، ووکیبلری کی، بول چال کی جو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں وہ ٹیکنیکس ان کے کام آتی ہیں۔ ان کو زیادہ ووکیبلری، زیادہ گرامر، زیادہ چیزیں نہیں، بچوں کے لیول پہ، چھوٹے بچوں کی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیول پہ ان کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ جتنی دفعہ آپ رپیٹ کرواتے جائیں گے وہ چیزیں ان کے جو ہے وہ چیزیں ان کو یاد بہتر ہوتی جائیں گی۔ فارمیٹ اس کا بہت سمپل ہے، کوئی ووکیبلری نہیں، کوئی خاص گرامر نہیں، بس سمپل سینٹینسز ہیں۔ فارمیٹ اس کا بہت سمپل سا ہے۔ آج کا جو سینٹینس نمبر 201، یعنی اس سے پہلے 200 جو ویڈیوز ہیں وہ سینٹینسز ہیں جو وہ اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کراچی از اے بگ سٹی۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے۔ اب جب اس طرح کے سینٹینس میں بتانے والی چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بتانا ہو کہ مائی سٹی از کے بارے میں بتانا ہو کہ مائی سٹی از اے بگ سٹی، میرا شہر ایک بڑا شہر ہے، جس طرح یہ ہے کہ کراچی از اے بگ سٹی، لاہور از اے بگ سٹی، دبئی از اے بگ سٹی، تو ایک تو جنرل نالج بڑھے گا کہ بھئی بڑے بڑے شہر کون سے ہیں، بیجنگ ہے، نیو یارک ہے، لندن ہے، تو یہ اس طرح کے بڑے بڑے شہروں کے متعلق ایک نالج بڑھے گا۔ اس کے ساتھ اس کو بتانے کا طریقہ بھی آئے گا۔ کراچی از اے بگ سٹی، کراچی ایک بڑا شہر ہے، یعنی کسی چیز میں بھی جو ہے نا وہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ موقع ضائع نہیں ہونے دینا۔ یعنی ایک چیز بتاتے وقت جنرل نالج کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بتاتے ہوئے گرامر کا ہو رہا ہے، ووکیبلری کا ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ویئر ہیز ہی گان، ویئر ہیز ہی گان، وہ کہاں گیا ہے، وہ کہاں گیا ہے، وہ کہاں چلا جا چکا ہے، وہ تو سمپل ہے وہ کہاں گیا ہے، ویئر ہیز ہی گان۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 3، یو شوڈ کیپ دس روم کلین، یو شوڈ کیپ دس روم کلین، آپ کو اس کمرے کو صاف رکھنا چاہیے، یہ کمرہ صاف رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ بتانے والی چیز یہ ہے نمبر 1 کہ بچوں کو یہ بتانا کہ جب کسی کو کہنا ہے کہ بھئی یہ چیز کو حفاظت سے رکھنا ہے، یو شوڈ کیپ دس روم کلین، آپ کو اس کمرے کو صاف رکھنا چاہیے۔ اب پھر دوسری چیز بتانے والی یہ ہے کہ شوڈ کا استعمال کرنا ہے کہ جب کسی چیز کو ایڈوائس بتانی ہو، نصیحت کرنی ہو، یو شوڈ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، آپ کو صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے، تو یہ بھی نصیحت ہوگی شوڈ کے ساتھ۔ تو شوڈ کے ساتھ جو ہیں وہ بچوں کو فکرے بنانے کا طریقہ بتائیں۔ پہلے سٹیپ میں ایڈوائس کرنا بتائیں، یو شوڈ ناٹ گو دیئر یا یو شوڈ گو دیئر۔ تو یہاں پہ ہے جی کہ یو شوڈ کیپ دس روم کلین، آپ کو اس کمرے کو صاف رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 204، دا روز از مائی فیوریٹ فلاور، دا روز از مائی فیوریٹ فلاور، گلاب کا پھول میرا پسندیدہ پھول ہے، گلاب میرا پسندیدہ پھول ہے۔ یعنی جب کسی چیز کو جنرل طور پہ آپ نے بتایا کہ دا روز از مائی فیوریٹ فلاور، گلاب میرا پسندیدہ پھول ہے، تو اس طرح جتنے بھی پھول ہیں ان کی ووکیبلری آنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی مائی بردر لیوز ان دبئی۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں اس میں بتانے والی ہیں۔ نمبر 1 مائی بردر، میرا بھائی، مائی سسٹر، مائی فادر، مائی مدر، مائی کزن، ایک چیز۔ دوسرا یہ مائی بردر یہ سنگولر میں آئیں گے، سنگولر کے ساتھ جو ہے وہ جب کہیں پہ آپ نے رہنے کی بات کرنی ہے
تو پھر لیوز ان دبئی پریزنٹ سمپل کا یہ سینٹینس ہے. مائی بردر لیوز جب سنگل ہوگا تو پھر LIVES یعنی ایس یا ES کا اضافہ ہوگا. میرا بھائی دبئی میں رہتا ہے. میرا بھائی جس طرح میں نے ابھی بولا تھا کہ کراچی از اے بگ سٹی، تو یہاں پہ شہروں کی استعمال میں آپ کو ایک جنرل نالج کا اضافہ ہوگا. مائی بردر لیوز ان کراچی، مائی بردر لیوز ان لاہور، مائی بردر لیوز ان ممبئی. تو میرا بھائی دبئی میں رہتا ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 206. ڈونٹ یو وانٹ دس بک، ڈونٹ یو وانٹ دس بک، کیا آپ کو یہ کتاب نہیں چاہیے. ڈونٹ یو وانٹ دس موبائل، آپ کو کیا موبائل یہ نہیں چاہیے. تو ڈونٹ یو وانٹ دس بک، ڈونٹ یو وانٹ تک تو یہاں پہ ٹھیک ہے. آگے دس بک، دس موبائل، دس لیمپ، دس پینسل، تو یہ فکروں کو ڈیوائڈ کر کے بتائیں کہ ڈونٹ یو وانٹ کا تو ہوگا کہ کیا تمہیں نہیں چاہیے. آگے اگر ایکسپلین کرنا ہے، سامنے بچہ بیٹھا ہے، سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، دس بک، دس موبائل، دس پین، دس چاکلیٹ وغیرہ جو بھی آپ لگائیں، تو یہاں پہ بچوں کی ووکیبلری بھی بڑھائیں، بچوں کو سینٹینس کے اسٹرکچر بھی بتائیں کہ بھئی یہ والا جو ہے ڈونٹ یو وانٹ سے سٹارٹ کریں. کیا آپ کو نہیں چاہیے، کیا آپ کو چاکلیٹ نہیں چاہیے. ڈونٹ یو وانٹ دس چاکلیٹ، ڈونٹ یو وانٹ دس لیمپ، ڈونٹ یو وانٹ دس بک، ڈونٹ یو وانٹ دس کیب، ڈونٹ یو وانٹ دس لیپ ٹاپ. تو اس طرح کے سینٹینس بچوں کو بتاتے جائیں گے، کیونکہ شروع میں ان کو لمبی چوڑی ووکیبلری اور گرامر کی ضرورت نہیں، ان کو سٹارٹ میں اس طرح کے فکروں کی ضرورت ہے کہ وہ بولتے بولتے، یعنی آپ یہ ٹارگٹ رکھیں کہ پورے دن میں بچوں کو 1-2 سینٹینس بھی کروا دینا ہے، وہ چیزیں ان کو یاد دہانی ہو جائیں. اور وہ سینٹینس نکالیں جو ان کے سلیبس میں ہوں، وہ سینٹینس نکالیں جو انہوں نے کل پرسوں ان 2-4 دنوں میں پڑھنے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ سینٹینس بنائیں. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 207. آئی ایم گوئنگ ٹو بائی مائی انگلش بک ٹمارو. یہ سینٹینس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا ہوں. لیکن جب یہاں پہ ہوگی جی آئی ایم گوئنگ ٹو بائی مائی انگلش بک ٹمارو، اب دیکھیں پریزنٹ کنٹینیوس کا سینٹینس کے ساتھ میں نے فیوچر کا ٹائم دے دیا ہے، تو پھر یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے کل انگلش کی کتاب لینے جا رہا ہوں یا خریدنے جا رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اگر فیوچر ہوگا تو پھر کنفرم نہیں، لیکن اگر پریزنٹ سمپل پریزنٹ کنٹینیوس میں آپ نے بات کر دی اور فیوچر ٹائم دے دیا، یعنی ٹمارو یہاں پہ فیوچر ٹائم دیا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے، اب میں نے کل جانے کا ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے. تو پریزنٹ کنٹینیوس میں جب آپ ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اس میں فیوچر ٹائم لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں، یعنی اب میں نے کل انگلش کی کتاب خریدنے جا رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں نے انگلش کی کتاب خریدنے کا ارادہ کر لیا ہوا ہے اور میری اس وقت کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. تو یہ اس میں بھی تھوڑی سی چیزیں بتانے والی ہیں، یہ بچوں کو بہتر گائیڈ کرنا کہ فیوچر سمپل ہوگا تو اس میں ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر پریزنٹ کنٹینیوس میں آپ نے فیوچر کا ٹائم لگا کے یعنی ٹمارو وغیرہ لگا کے فکرہ بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فلی ارادہ کر لیا ہوا ہے اب جانے کا. آئی ایم گوئنگ ٹو بائی مائی انگلش بک ٹمارو، میں اپنی انگلش کی کتاب خریدنے کل جا رہا ہوں. اس وقت نہیں جا رہا، لیکن ارادہ بتا رہا ہے، یہ فکرہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہوا ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 208. ہی ورکس ہیئر ایز اے کلرک، وہ یہاں کلرک کے طور پہ کام کرتا ہے. ہی ورکس ہیئر ایز اے ٹیچر، وہ یہاں ٹیچر کے طور پہ کام کرتا ہے. ہی ورکس ہیئر، تو یہاں پہ 2 چیزیں بتانے والی کہ ایز کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ اس کی رسپانسبلٹی یہاں، اور ایز اے کلرک پروفیشن ہے، ایز اے ٹیچر پروفیشن ہے، ایز اے ٹائپ رائٹر، ایز اے کمپوزر، ایز اے گرافک ڈیزائنر. تو یہاں پہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان کی ووکیبلری آئے گی
تو وہ فکرے بناتے جائیں گے. ہی ورکس ایز اے، دیکھیں اب یہاں پہ دو وکیبلری بتاتا ہوں. ہی ورکس ہیئر ایز اے گرافک ڈیزائنر، ٹھیک ہے جی، ایک پروفیشن ہے. ہی ورکس ہیئر ایز اے ٹیچر، ٹھیک ہے، ٹیچر ایک پروفیشن ہے. ہی ورکس ایز اے سیکورٹی گارڈ، وہ سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کام کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فکرہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ یہاں پہ کس طور پہ کام کرتا ہے، اور ساتھ کلرک، ٹیچر، سیکورٹی گارڈ، گرافک ڈیزائنر، ویڈیو ایڈیٹنگ، ویڈیوگرافر وغیرہ، اس طرح کے جو جتنے بھی آپ کے ووکیبلری یعنی پروفیشن کی ووکیبلری ہے، وہ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی بتاتے وقت مطلب فکرے کا سٹرکچر بنا کے بچوں کو بتائیں. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 209. واٹ ٹائم ڈز ہی یوزلی گو ٹو بیڈ؟ وہ عام طور پر کتنے بجے سوتا ہے؟ اگر آپ ہوں گے تو سامنے والے بندے سے پوچھنا ہے تو واٹ ٹائم ڈو یو یوزلی گو ٹو بیڈ، آپ عام طور پر کتنے بجے سوتے ہیں؟ وہ عام طور پر کتنے بجے سوتا ہے؟ واٹ ٹائم ڈز ہی یوزلی گو ٹو بیڈ، یعنی اس کے سونے کی روٹین جب پوچھنی جاتی ہے. واٹ ٹائم ڈز ہی یوزلی گو ٹو اسکول، وہ عام طور پر اسکول کس وقت جاتا ہے، وہ عام طور پر کھانا کس وقت کھاتا ہے، وہ عام طور پر اپنی پڑھائی کس وقت کرتا ہے. تو ہر فکرے کی سٹرکچر کا ایک الگ سے سینس ہے. پریزنٹ سمپل ڈیلی روٹین پوچھنے کے لیے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بچوں کو ون بائی ون کیٹیگری کر کے جب بتائیں گے تو وہ پھر فکروں کو، کیونکہ فکروں کو بیچ میں مکس نہیں کرنا، مکس کرنے کا وقت جو ہے وہ ان کو تب، بلکہ وہ خود کریں کہ بھئی اب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ڈیلی روٹین پریزنٹ سمپل، ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ بات پریزنٹ کنٹینیوس. یہ جب وہ خود سے جس کو کہتے ہیں نا کہ فکروں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ وقت آپ کی سکسیس کا وقت ہے، جب بچے نے کچھ چیزیں بچوں کو بتا دیں کہ بھئی یہ کرنا ہے لیکن کر کے نہ دکھائیں. اگر وہ دیکھیں کہ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص وقت کے بعد تو ویری گڈ، ورنہ ہلکا ہلکا ہنٹ دے کے ان کو بتانا شروع کر دیں کہ بھئی ڈیلی روٹین ہوتی یہ ہے، اور یہ والا سینٹینس ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ یہ ہوتا ہے، یہ والا سینٹینس ارادہ ہوتا ہے تو یہ والا سینٹینس، کوئی خاص ارادہ نہیں ہوتا تو یہ والا سینٹینس، جب آپ نے یہ والا فکرہ آئے گا تو یہ والا سینٹینس بولنا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس جب آپ بتاتے جائیں گے تو وہ، کیونکہ بیسیکلی اپنی زبان بچے کو تو ماں کی گود سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں وہ جب جتنی چیزیں اس کو آہستہ 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 بتاتے جائیں گے تو وہ، اب دیکھیں نا، اگر بات تو سمپل ہے کہ ایک بچہ اسٹوڈنٹ میٹرک انٹر کر کے بھی یہ چیزیں نہیں سیکھتا، تو کیا بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کو بچوں کو آہستہ 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 بتانا شروع کر دیں، اور وہ ایک وقت آئیں کہ CSS کا پیپر دیں، وہ آئیں، وہ نمبر میں خود اپنی محنت سے نمبر لیں، کیونکہ اپنی محنت سے لینا اور بغیر محنت کے لینا زمین آسمان کا فرق ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 210. آئی ایم لوکنگ فار مائی انگلش بک، میں اپنی انگلش کی کتاب تلاش کر رہا ہوں. لوکنگ فار تلاش کرنا، یعنی ایک بندہ کام اس وقت کوئی چیز تلاش کر رہا ہے تو وہ بتائے کہ اگر اپنا موبائل تلاش کر رہا ہے، آئی ایم لوکنگ فار مائی موبائل. میں انگلش کی کتاب تلاش کر رہا ہوں، آئی ایم لوکنگ فار مائی انگلش بک. آئی ایم لوکنگ فار مائی بک، میں اپنی کتاب تلاش کر رہا ہوں. آئی ایم لوکنگ فار مائی پین، میں اپنا قلم تلاش کر رہا ہوں. تو الگ الگ سٹرکچر کے فکرے جب بچوں کے ذہن میں جاتے جائیں گے تو وہ پھر آہستہ 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 ان کو ایک ایک پیپر پہ ایک ایک سٹرکچر والا فکرہ بنا کے ان کے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں، آتے جاتے چھوٹی موٹی پریکٹس کرتے رہیں. ایک تو بچوں، اور ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ ساتھ انگلش کی افادیت بھی بتاتے رہیں. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ 10 فکرے ہیں کافی ہیں، اتنے بور نہیں. انگلش کی افادیت، اس کی موٹیویشن بتائیں کہ بھئی یہ تمہارے کام اس نے آنا ہی آنا ہے، اس میں تم نے آگے ایکسیلنس کرنا ہی اس کی وجہ سے ہے. کیونکہ زبان چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے تو اس میں بچوں کو شروع سے موٹیویٹ کرنا، مطلب یہ ہے کہ سینٹینسز کو رٹا نہیں، انگلش کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تمہیں اگر باہر جانا پڑے، یعنی جس طرح تمہارے کزن یا تمہارے فادر یا تمہارے انکل باہر ہیں، وہ باہر والے
سارے بندوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ بچے جو ہے نا وہ موٹیویشن سے، بچے تو کیا بڑے بھی موٹیویشن سے آگے چلتے ہیں، لیکن بچوں کو موٹیویشن، اور وہ بھی ایسی موٹیویشن جس سے وہ ان کو پتہ چلے کہ یہ چیز میں نے آگے کرنی، یعنی وہ خود سے جب آپ سے وہ خود کہنا شروع کر دیں کہ آج کوئی نیا سٹرکچر سمجھائیں، آج کوئی نئی چیز سمجھائیں، آج کوئی نیا ووکیبلری ٹیپس کوئی چیزیں بتائیں، وہ بھی آپ کی سکسیس ہے۔